بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم واللہ شکور حلیم. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا عضدا. تلقته الفقهاء والمتکلمون وإن تكلم على أسانيدها وبعض رجالها المحدثون. وقد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقته الأمة بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح كما هو مقرر في التدريب والتقريب والنخبة وشروحهم المعتبرة كالكفاية في الرواية والديانة في الأبانة. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم علیہ. آج کے درس میں نے جو آیتیں پڑھی ہے میری خواہش ہے کہ میں پہلے ان کا ترجمہ کرتا ہوں صرف، تاکہ میں آگے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے سمجھنے میں سہولت ہو. پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. علماء کہتے ہیں سچوں کا پہلا طبقہ انبیاء ہے، دوسرے صحابہ ہے، تیسرے تابعین و اتباع ہے، اور چوتھے قیامت تک مجتہدین اور محدثین اور مفسرین اور صالحین اور متقین ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک حق کام ہے تو کہتے ہیں حق کے 3 حق ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا، اس پر قائم رہنا، اس کے خلاف سے بچنا. اللہ معرفتہ حق ہے تو آپ سمجھ بھی تو لے، والثبات علیہ ڈٹائی اختیار کرنا، اس پر ثابت قدم رہے، ادھر ادھر نہ ہو. ونفی ما عداہ، اور اس کے خلاف اور دشمنوں سے اس کو چھڑانا ہے. یہ مطلب ہے کہ فلاں عالم حق ہے، فلاں مسلک حق ہے. اب آپ کو سمجھنا بھی ہوگا، آپ اس کے مطابق رہیں گے، اور کوئی اس کے خلاف بات کرے تو آپ کہیں ہاں اس طرح نہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اصل میں واقعہ تبوک کا پیش آیا تھا اور اس میں کچھ لوگوں نے جھوٹ بول کر بہانے بنا کر پیغمبر سے پہلو تہی برتی اور اپنا خاتمہ برباد کیا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ خامخواہ کے بہانے بنائیں گے، بہانہ ہے ہی نہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نبی کو بتا دیا ہے۔ اور کچھ صحابہ جیسے کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، واقفیین، بدریین، باوجود صلاح فلاح اور زبردست ایمان کے سستی کے شکار ہو گئے۔ ان سے سستی ہو گئی، ایمان یا پیغمبر کی تصدیق و اتباع میں وہ کسی سے کم نہیں تھے، لیکن بر وقت جو کام ہونا چاہیے اس میں سستی بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہاں؟ زمانے نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی، اور بڑے شان و شوکت سے ان کو سزا دے دی گئی، ان سے بائیکاٹ ہوا۔ کچھ آدمیوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا کہ ہم سے کیوں یہ غلطی ہو گئی، لیکن اللہ جل جلالہ نے وہ 7 آدمی جو ستونوں سے بندھے ہوئے تھے، ابو لبابہ وغیرہ، اور 3 کعب ابن مالک و مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ الواقفی، یہ سارے 50 دن کے بعد معاف ہو گئے۔ بڑا سخت وقت گزرا ہے۔ کعب ابن مالک طویل قصہ بخاری مسلم اور صحاح و سنن میں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سچ کا انتظام کیا، عہد کیا کہ نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے ہم، اور سچ نے ان کو بہترین انجام دلایا، اور تکلیفیں تو گزر گئی ہے۔ اب کعب کہتے بھی ہے بخاری میں کہ حضرت اگر میں کسی بادشاہ اور دنیا کے دارالحسن کے سامنے ہوتا تو مجھے خدا نے اس طرح قوت جدل دی ہے، قوت گویائی دی ہے کہ میں باتیں بنا کے جان چھڑا لیتا۔ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا، لیکن آپ کے سامنے نہیں، آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آج میں جھوٹ بول کے کل وہی آ جائیے کہ آپ جھوٹا ہے، جس سے سینکڑوں منافقین کی گرفت ہو گئی۔ تو حضرت میرا کوئی عذر نہیں ہے، ہمیں بالکل مجرم ہوں، اور میں نے سستی کی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف سے سزا ہو خند پیشانی سے سہوں گا۔ آپ غصے سے لبریز تھے، لیکن اس کی سچ سن کر کے آپ کا چہرہ انور کھل گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں بھی کچھ نہیں کہوں جب تک اللہ آپ کے بارے میں مجھے نہ کہے۔ لمبا قصہ ہے، اس کو اس وقت بیان نہیں کرنا، آگے مضمون دوسرا ہے جو میں نے آج اختیار کرنا ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب افضل الخلائق اور افضل البشر تھے، اور سب کے اسعد السادات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وامین اللہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء خاتم الرسل والانبیاء سید الاولیاء والاتقیاء الی یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے انبیاء کے وفادار و ایمان والے تھے، اس طرح آپ کے باوفا و باصفا صحابہ ہم اہل السنہ والجماعہ۔ ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا، عبدالرزاق صنعانی بخاری کا استاد ہے مسلم کا، وہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ ان سے پوچھتے تھے کہ صحابہ ہنستے تھے، کہاں ہنستے تھے؟ وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لیکن اہل سنت والجماعت پختہ تھے۔ صحابہ نئے کپڑے بھی پہنتے تھے، تو انہوں نے کہا وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ، پہنتے تھے لیکن اہل سنت کٹر تھے۔ شادی بیاہ میں تقریبات کرتے تھے جو سنت کے مطابق وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔
اللہ اکبر. اہل سنت والجماعت جماعت ناجیہ کا نام ہے. وہ جو قرب قیامت میں بہت فرقے اور دھڑے بنیں گے اور ان میں ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی رسی تھامے ہوئے ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت. طلبہ تفصیلات دیکھنا چاہے تو امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل ملاحظہ ہو، اور عبد القادر بغدادی کی الفرق بین الفرق، وہ بھی بہت ضروری ہے عالم و طالب کے لیے دیکھنا، تاکہ سچ اور جھوٹ کا فرق جاننے لگے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اللہ سے سچ مچ ڈرا کرو، اللہ تمہیں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے کی تمیز دے دے گا. فرقان راغب کہتے ہیں مفردات میں ما یفارق به بین الحق والباطل. زبیدی بلگرامی تاج العروس میں کہتے ہیں ما یمتاز به الحق عن الباطل. وہ اسی طرح مغرب میں اور لسان میں اور سارے اکابر لغت عربی نے اپنی اپنی شان خوب دکھائی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کو صدق اور سچائی کا خیال کرنا ہے. وہ کبھی کبھی میں سناتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑے بڑے اکابر اولیاء و فقہاء کے پاس چلا گیا اور وہ کہتا تھا جی میں یہ گناہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی جتنے بڑے بڑے گناہ سب کا نام لیا، ایک بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آپ دین کے عالم ہیں، میرا علاج کریں. سب نے اس کو واپس بھیجا، بھگایا کہ جاؤ یہاں سے، تو گناہ چھوڑتے ہی نہیں، ہم کیا کریں. حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ کہتے پوری دنیا کی عقل جو ہے نا سب سے وافر ہے انبیاء اور صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ کو اللہ نے دیا ہے، اعقل العقلاء ہے. دیکھیے موافق کردی کی مناقب امام اعظم لموافق الدین کردی. تو امام صاحب نے اس کو کہا کہ اتنے سارے گناہ کرتے ہو تو ایک بات بھی میری نہیں مانو گے تو میں ہاتھ کیسے ڈالوں گا؟ ہاتھ ڈالنے کے لیے تو مجھے گنجائش دو نا. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک بات مان لوں گا جو بھی آپ کہیں گے. کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، بس صرف جھوٹ نہ بولا کر، اور روز آ کر کے شام کو یا صبح سویرے مجھے بتاؤ کہ کل سے اب تک کتنے گناہ ہوئے ہیں. رات کو یاروں نے مجلس سجائی اور شراب کا دوست نے گیا، صبح ابو حنیفہ نے بلایا ہے. میں ان کو کہوں گا اتنے بزرگوں کہ میں نے شراب پی، میں نہیں پیتا. پھر شراب تو ویسے نہیں پی جاتی، اس کے بعد اور بھی ناکارہ افعال ہوتے ہیں. تو اس نے کہا صبح ابو حنیفہ کے سامنے جا کے دنیا بیٹھی ہوتی ہے علماء کبار کہ میں نے رات کو یہ کام بھی کیا ہے، پھر چوری، پھر یہ وہ. مورخین لکھتے ہیں، سیمری تاریخ امام اعظم میں لکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام گناہ اس شخص کے چھوٹ گئے. کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، اس کی عادت ہو گئی تھی جھوٹ بولنا. بہت سمجھایا ان کو کہ بیٹے جھوٹ مت بولو، جھوٹے کے منہ سے شیطان خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو گھن آتی ہے، جس طرح آپ کو پیشاب پاخانے اور بدبو سے گھن آتی ہے. اور فرشتے تو ہمارے پاس رہنا چاہیے، شیطان دور بھاگے. لیکن بس وہ خراب سوسائٹی کا آدمی تھا، تو اس کی عادت تھی کہ جب گاؤں کے قریب آ جاتا تو شور مچاتا، بیڑ بکری چراتا تھا. ہے بیڑی آ گیا اور میری بیڑے کھا رہی ہے، بیڑی آ گیا میری بکری پکڑ لی. لوگ 2 4 5 دفعہ تو باہر بھاگا. بھائی بیڑیا واقعہ آتا رہتا تھا اس زمانے میں جانوروں مویشیوں کے پیچھے. لیکن بعد میں مشہور ہو گئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. خدا کا کرنا ایک دفعہ واقعی بیڑی آ گیا اور بھیڑوں کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لیا اور اس نے بہت شور مچایا. لوگوں نے کہا یہ وہ مشہور جھوٹا لڑکا ہے گاؤں کے قریب ہو کے. میں تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کو کل بیڑیا نے کاٹ دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر کے ختم کر دیا. کہتے ہیں پیرانی پیر حضرت اقدس روح الارواح اور سر الاسرار شیخ المشائخ
حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی اعلی اللہ مقامہ وبتقدس روحی ارواحنا واجسادنا ومآلنا. وہ جو سبق کے لیے روانہ ہو رہے تھے گیلان سے، اسی وجہ سے جیلانی کہلاتے نا، اصل تو گیلانی ہے. تو ماں نے ان کے زاد سفر میں کچھ اشرفیاں چھپا لی اور اس کو کہا بیٹھے یہاں رکھی ہوئی ہے، کبھی ضرورت ہو تو استعمال کرنا. راستے میں چور چکور بھی ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کی جیب سے سب لے لیں گے، لیکن یہ اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور ماں نے ان کو کہا کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹا کبھی بھی طالب علم اور عالم نہیں بن سکتا. آپ علم پڑھ رہے ہیں، تمام انبیاء نے جیسے شرک سے منع کیا ہے جھوٹ سے بھی منع کیا. قدرت کو منظور تھا اس زمانے میں، چور چکور لفنگے بہت ہو گئے تھے، راستے پرامن نہیں تھے. قافلہ جا رہا تھا، اس میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ طالب علم کی حیثیت سے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ڈاکوؤں نے ناکہ بندی کی اور قافلے والوں سے چیزیں ویزیں چھین لی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے پاس جیب میں ادھر ادھر جو کچھ تھا وہ لے لیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اور بھی کچھ ہے؟ کہا اور بھی ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میری والدہ نے یہ ہرجین کے اندر چھپائے. اچھا، انہوں نے ہرجین کاٹا تو اشرفی ہے، اشرفی ہے. چوروں کے سردار نے کہا یہ بچے کو میرے پاس لے آؤ. کہا بیٹے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں سبق پڑھتا ہوں، دینی کتابیں پڑھتا ہوں اور زیادہ سبق کے لیے بغداد جا رہا ہوں. حضرت کا مزار بھی بغداد میں، حضرت کہ حاضری کا شرف اللہ نے عطا کیا ہے. تو یہ اشرفیاں تو ہم سے رہ گئی تھی، تو آپ نے کیوں بولا؟ کہا آپ نے پوچھا کہ اور ہے، کیونکہ میری والدہ نے ابھی مجھے کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو. میں اپنی والدہ کے خلاف نہیں کروں گا. تو بس کہتے ہیں کہ ان ڈاکوؤں پر ایسا اثر ہوا کہ زارو خطار روئے. کہتے وہی معصوم بچہ ہے، اپنی ماں نے اس کو کہا جھوٹ مت بولو، اشرفیاں جائے سب کچھ جائے. انہوں نے کہتے عمر بھر کے لیے، بس وہ آخری دن تھا، یہ تمام سامان قافلے کو واپس کیا، حضرت سے معافی مانگی کہ ہمارے لیے بھی طالب علمی میں دعا کیا کرو. ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل روم بادشاہ روم نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے اور جوابات لیے. ان میں ہی بھی انہوں نے کہا کہ وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نہ وعدہ خلاف ہے اور نہ کاذب ہے. بعد میں کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ میں کہوں، دیکھو حالانکہ مشرکین کا بڑا ہے، لیکن یہ لوگ میرے بارے میں مکہ جا کے کہیں گے کہ ابو سفیان نے وہاں جا کر کے بادشاہ روم کے دربار میں جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹا مشہور ہونا بہت خطرناک بات ہوگی. توبہ توبہ توبہ. ہمارے مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے. یہ ہمارے منصور بھائی کہیں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کے جب مسلمان ہوتا تھا تو ہندو ان کو کہتے تھے مسلمانوں کی جھوٹ بول رہا ہے. مسلمان کے ہاں تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. وہ تو بات ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. جب یہ مضمون ذہن نشین ہو گیا تو اب ایک اور آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے سورہ تغابن سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد دشمن ہے تمہارے، بچ کے رہو ان سے. وَإِن تَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَتَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو، معاف کرو، رہنے دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تمہارے جرائم معاف کرتا ہے. یہ عجیب بات سنو کہ بیوی اور بچوں کے بغیر آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ بیوی سے گھر آباد ہے، بیوی سے بچے پیدا ہوئے، بیوی انتہائی محبت کا ٹھکانہ ہے.
تاکہ مومن مسلم گناہ نہ کرے. کہ گناہ سے، گناہ کو عربی میں ذم کہتے ہیں، یہ اصل میں ذنب سے ہے، ذنب دم کو کہتے ہیں. جیسے کسی جانور کا دم کٹا ہوا اور پیچھے سے اس کا سب کچھ نظر آتا ہے. لگڑ لم چے کٹشی نکو کونے کارشی انورسی. اسی طرح جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں پاک مخلوقات کے سامنے بالکل ننگا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی عزت و آبرو نہیں ہوتی. استغفر اللہ. اب پھر فرمایا کہ صرف بیوی بچے کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بھی فتنہ ہے. کسی کے پاس پیسے آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں نا گلشن اچھی جگہ نہیں ہے، ڈیفینس ٹھیک ہے. وہی گلشن میں کیا نقصان تھا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ احسن العلوم جیسے مرکز توحید و سنت گلشن میں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ احسن العلوم پورا نقشہ ہے جنت الفردوس کا. الحمدللہ، اللہ قائم دائم مثمر منتج رکھے. تو اس باولے کو دیکھو تھوڑے سے پیسے بڑھ گئے تو اب یہ دیوانہ جو ہے مجنون. اب یہ ڈیفینس کیا چیز ہے؟ ڈیفینس کا تو مجھے پتا ہے جو قرآن کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں. ہر وہ جگہ، وہ مکہ و مدینہ کیوں نہ ہو، اسلام اور ان کی عظمت سے بلند و برتر ہے. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہاں کمزور لوگ نہیں. ابھی میں نے آیتیں پڑھی، اللہ نبی اور صحابہ کو کہتے تھے تمہارے آس پاس، اور خود مدینہ میں گندے لوگ رہتے ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. امام ابو حنیفہ حج کے لیے آئے تھے، مسجد نبوی میں امام مالک سے ملاقات ہوئی. مالک نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا ابو حنیفہ ہوں، کوفے سے آیا ہوں. انہوں نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفہ والے بڑے غدار ہیں. علی کو قتل کرایا، حسن کو قتل کرایا، حسین کو قتل کرایا. کوئی اور کام ہی نہیں سوائے شرارتوں کے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے جواباً کہا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. امام مالک نے شاگردوں کا یہ واقعہ ابو حنیفہ ہے. اتنا زبردست استدلال کوئی نہیں کر سکتا. مطلب حضرت کا یہ تھا کہ آیت کا یہ مطلب تھوڑا ہی کہ مدینے کے سب لوگ خراب تھے. خراب لوگ ہر جگہ اچھے ابھرے ہوتے. ضروری تو نہیں کہ میں بھی علی کا مخالف ہوں، حسن و حسین کا. اور اسلام کے ارکان ہے، اسلام کے ستون تھے. ہمارے ائمہ ہیں اہل سنت والجماعت کے اکابر اولیاء و صلحاء ہے. تو آج کل ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے کہ ہماری تبلیغی جماعت جو ہے، ہمیں بات ختم کرنی پڑے گی تو لمبی ہوتی جائے گی. تو تبلیغی جماعت یہ عوامی پیغام ہے دین کا عوام کے لیے، کیونکہ الحمدللہ مخصوص طبقہ تو ہم سے پڑھ رہا ہے. ان سے زیادہ ذرا تھوڑے سے اور عام ہو جائے تو وہ جمعے میں، شب جمعے میں ہم کو سن لے. لیکن وہ جو خطرناک جگہوں میں ہے، مارکیٹوں میں ہے، کھیتوں میں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو ایسا پکا تبلیغی بنا لیتا ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں. تو ظاہر ہے بمقتضائے بشریت بعض مولوی بھی خلاف ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بھی. تبلیغ والے غریب مسکین لوگ ہیں. مسکین اس معنی میں نہیں کہ پیسے نہیں، بہت مالدار لوگ ہیں. لاہور میں ایک شخص نے مجھے تبلیغی بزرگ کا کہا کہ میں ایک مسجد بنوا رہا ہوں، یہ بزرگ مجھے کہہ رہے کہ یہ مت بناؤ، بس تبلیغی مسجد بناؤ. کہا میں نے کہا کتنے چاہیے؟ کہا 50 کروڑ. کہا میں نے 1 کروڑ دے دیا. پھر بھی مجھے کہا کہ یہ تو دے دیا لیکن اس کو بند کرو. مجھے کہا یہ کہا، میں نے کہا صحیح نہیں کہا. یہ آپ نے جو کام کیا کہ 1 کروڑ ان کے ہاتھ میں رکھا، بہت اچھا کیا. ایک اور دے دو شاید پیاس بجھ جائے. اسی بزرگ نے باقاعدہ تبلیغی متمولین کو لکھا ہے کہ آپ اس مدرسے کا چندہ دیں جس کا محتمم تبلیغ میں وقت لگا چکا ہو. مولانا تقی عثمانی مدظ اللہ نے وَعَفَى اللَّهُ أَمَّا لَهُ زَلَّاتْ فِي الْبَنْكِ وَأَمَّا سِوَاهُ وَهُوَ حَرِيٌّ أَن يُقَلَّدَ. انہوں نے البلاغ میں ایک مضمون لکھا ہے، اس کا نام ہے درد و غم کے آنسو. وہ خط کی کاپی شائع کی ہے.
خیر ہم بھی وقتاً فوقتاً تبلیغی بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اکو بکو سندر بکو نہ لڑاؤ. عوامی جماعت ہے اور عوام میں عجیب بات ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں. پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہوا کہ یہ پیچھے رہتے ہیں. تو ایک بات آج میرے اصولی یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد وہ خیر اور ہدایت اور رشد پر ہے. بما بہت ساری غلطیوں کے یہ خیر قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، اور اس سے گھر مسجد مدرسے دنیا آباد و شاد رہے گی. ہمارے حضرت اقدس فقیہ الامت محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود صاحب جب تذکرہ کرتے تھے فرماتے تھے ہماری تبلیغی جماعت، اس طرح اس حضرت کا تلفظ تھا کہ ہماری تبلیغی جماعت، تاکہ طلباء علماء سن لے اور بیگانگی ختم کریں. تو یہ تو ہمارے دل پر نقش ہو چکا ہے. جب قبر سے اٹھیں گے تو بھی کہیں گے تبلیغی جماعت ہماری اور ہم تبلیغ کے خادم اور نوکر ہیں، ان کے مداح اور مدح سرا ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کمزور ہیں، اور کمزوری کہاں نہیں ہے. مدرسوں والوں کا احتساب کریں گے وہاں بھی غلطیاں نکل آئی. ایک مولوی نے آج ہی مجھے کہا کہ تبلیغ والوں نے یہ شروع کر دیا کہ کہتے ہیں کہ جی اس کے حق میں وصیت ہے، یہ مرحوم کا پوتا ہے، مرحوم کا نواسا ہے، بیٹا ہے، یا یہ اس کا پیر ہے. تو بس یہ آگے وہ کہا. میں نے کہا یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں. میں نے کہا نہیں آپ کو نہیں، یہ تو عورتوں کو کہہ رہا ہوگا، ہجڑوں کو. تمہیں سزا نہیں ملنا چاہیے کہ تم نے نور الازا، قدوری، کنز، شرح وقایہ، ہدایہ، مراقی، تحتاوی، ہندیہ، قاضی، بزازیہ، بحر، نہر، تنقیح، تمہید، محیط، بدائع، مبسوط، ساری کتابیں آپ کے کہہ رہے ہیں کہ فالأعلم احق بالامامہ وامام الحی احق بالصلاۃ علی المیت من الولی والوصی. ولی اور وصی کے ہوتے ہوئے محلے کا امام پڑھا ہے. یہ میں نے کہا بغزری تو نے چڑیاں پہنی ہوئی، بے شرم بے حیا الزام تبلیغ کو لگاتے ہو. اس نے تجھ جیسے بے ضمیر کو دیکھ کر اپنی وہ جعلی فقہ آگے بڑھائی. تو آپ کا فرض تھا کہ آپ کہتے کہ ہاں یہ نور الرضا فقہ کی کتاب ہے، سبق پہلی کتاب ہے، یہ لکھا ہوا ہے بادشاہ یا اس کا نائب، ورنہ پھر امام الحی. امام الحی محلے کا جو امام ہے اس کے سامنے بیٹا، نواسا، پوتا، بھائی، والد، حتی ابوہ، باپ کیوں نہ ہو وہ بھی آگے نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے کوشش کی سب گناہگار ہوں گے. اندیشہ ہے کہ اس گناہ کی سزا مردے کو نہ ملے اگر اس سے غلطی ہوئی ہو. تو علماء کہتے ہیں اس وجہ سے علامہ شامی کہتے ہیں کہ ان الوصیۃ بالصلاۃ علی المیت باطلہ، ایسی وصیت ہی باطل اور ڈس میں سے وہ پڑھا ہے وہ پڑھا، یہ اس کا کام نہیں، یہ فقہ و فقہاء کا کام ہے. تو میں نے اس مولوی کو کہا کہ تو آپ کا فرض تھا کہ آپ کہتے کہ فقہاء و فقہ میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تبلیغ والے مولانا الیاس کے ماننے والے، مولانا زکریا شیخ الحدیث کے ماننے، مولانا یوسف کاندیلوی کے ماننے والے، وہ ہمارے تمام بزرگوں کو مان رہے ہیں. لازماً فقہ حنفی ان کو ماننی پڑے گی. پھر میں نے ان کو ایک مثال دی. میں نے کہا یہ تبلیغی اپنی کتاب کا درس دیتے ہیں بڑے شوق سے. اب وہ مولوی جو قرآن کا درس دیتے وہ صرف نام کا درس قرآن ہوتا ہے، پوئی گی موئی گی پھٹکی نہ اسے آزر آؤ بازر باؤ آ باباؤ دئی پہ قرآن پوئی گی نہ سرن. میں نے کہا قرآن کا درس تم دے تو سب سے زیادہ خدمت تبلیغ والے کریں گے. میں خود تبلیغی مسجد میں امام ہوں. ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ یہاں پر تبلیغ کا عمل دخل رہے گا. اب میں نے لکھوایا الحمدللہ، منشور میں نے بنایا ہے الحمدللہ. تو کمزوریاں تو کس میں نہیں ہے بھائی. یہ جو ننگے سر والے ہیں یہ کس کی پیداوار ہے؟ یہ غلط مولوی جاہل امام کا پیداوار ہے. یہ جو آستینوں والے ہیں ہمارے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جی السلام علیکم جی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ بدھڑو یہ قمیض جو تو نے پہنی ہے تو جب گٹر لائن میں غوطہ لگاؤ اس وقت پہنو. یہ مسجد میں یہ جو آپ بولتے نہیں ہیں تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں. آج برا مان لیں گے، کل کہیں گے ہاں بھائی سر ڈھکنا ضروری ہے.
مسلمانان عالم کا شعار ہے کہ وہ نماز ادب سے پڑھتے ہیں، احترام سے پڑھتے ہیں. آج نہیں، کل وہ درزی کو کہے گا نہیں بھائی مجھے آپ آستین والے نہیں چاہیے. ہمارے مذہب کے رہنماؤں نے مجھے منع کیا ہے کہ اس میں نماز میں فرق آئے گا. تو ہم خود تو محنت کرتے نہیں ہیں اور جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ تعالی علماء دین کو، طلباء کو، ہمارے تبلیغی بھائیوں کو بہت اچھے کام کی توفیق دے. تو ایک تبلیغی جماعت کا احتساب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے خود ایک موقع پر بھائی عبد الوہاب جو اس وقت اولیاء کا سرتاج ہے اور نیک بہترین خادم دین ہے، میں نے کہا آپ کی اصلاح کون کرے گا؟ تو بھی تو بالکل بے خبر ہے. تو مجھے کہا یہ ایک بات احسان نے بتائی، دیکھو میں نے بٹن پٹی صحیح کی. میں نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، میرا مطلب صرف احساس دلانا تھا. اور اتنا تیز کشف میں نے دنیا میں نہیں دیکھا جتنا اس شخص کو ہوتا ہے. کسی کو کشف کا پتہ نہ ہونا، اس کو وہاں بٹھا لو، ذرا تماشا دیکھو کیا کر رہا ہے. میں جا رہا تھا اور یہ ساتھ چادر اوڑا ہوا تھا طارق جمیل، اس کو ہر وقت سردی لگتی ہے، اور اس نے مجھے دیکھ کر السلام علیکم. وعلیکم السلام، بس چلا گیا. اور مولانا احسان نے مجھے دیکھا، کہا بھائی عبداللہ آپ سے ملاقات ہوئی؟ میں نے کہا نہیں. کہا بھائی ملاقات تو کر کے جاؤ، اتنے کراچی سے رائے آئے ملاقات کی، بھائی بری بات ہے. مجھے مجبور کیا، میں اندر گیا. میں نے کہا یار ان کے تقریر کا اعلان ہوا ہے، کہ یہ بات ان سے کر لو. میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ اعلان والے بیٹھے رہیں گے اور آپ سے بات کریں گے. تو آپ یقین کر لیں اس وقت بھائی عبدالوہاب نے 2 واقعات مفتی محمود صاحب کے اور 2 واقعات حضرت بنوری کے سنائے. اس پورا پون گھنٹے میں 2 واقعات سنائے. اور حضرت اقدس فقیہ الامت مفتی محمود کا یہ واقعہ سنایا کہ ہم ایک ایسے ملک میں گئے تھے کہ بہت اچھے کام کی توقع تھی، لیکن ہمارے خلاف غلط سازش ہو گئی اور حکم ہو گیا ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو اخبارات میں کہ یہاں کسی قسم کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ جو ہمارے جان پہچان کے لوگ تھے وہ بھی ہمیں اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے کہ فلاں ہوٹل میں بیٹھو ہم آ رہے ہیں وہاں، کیونکہ ان کی نوکری یہاں باہر رہنے والے لوگ تو بہت کچے نوکری اور کچے مقام کے ہوتے، وہ پختہ تو ہو ہی نہیں سکتے. پختہ تو آدمی انور شاہ صاحب طالب علموں کو کہتے تھے اتنا سا کھاؤ لیکن اپنے وطن جاؤ تاکہ عزت سے رہو. تو کہا کہ اچانک ہمیں پتہ چلا کہ ایک سرکاری اجلاس ہے، اس میں ملکوں کے مندوبین ہیں اور پاکستان کی طرف سے جو وفد آیا ہے اس کا سربراہ مولانا مفتی محمود صاحب ہے. ہم نے کہا یہ کام تو ضروری ہے، حضرت کو تو آگاہ کرنا ہے. ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور وہاں تک پہنچے جہاں حضرت کا قیام تھا. ہم نے رکا بھیجا، حضرت نے فوراً بلایا. ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہم یہاں پہنچے، ہمارا تو کام ہے یہ ملکوں میں گھومنا پھرنا، لیکن یہاں تو بہت سخت پابندی لگ گئی، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں. حضرت صاحب نے کہا کہ بس ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد اجلاس شروع ہو رہا ہے، میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے یہ بات ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے عبقری شخصیت دی تھی، مثال نہیں ہے قابلیت و لیاقت و غیرت اور ہستی منوانے کی. چنانچہ حضرت نے وہاں پر ایک رکا لکھا کہ اس اجلاس کے سلسلے میں چند ضروری باتیں شروع میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے قیام امن پر کلام شروع کیا تو بادشاہ جو اس ملک کا تھا وہ سن رہا تھا. اس نے کہا یہ امن کہاں سے آئے گا؟ آپ نے کہا اس کے لوگ ہیں، وہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں، اچھائیاں سکھاتے ہیں، خود بخود امن آ جاتا ہے. بادشاہ نے کہا ان لوگوں کو بھیج دو نا یہاں. فرمایا آ چکے ہیں، تم نے پابندی لگائی. آپ غصے ہو گئے بادشاہ اپنے عطاشی پر. اس کو کہا جلدی کرو اعلان کرو کہ اس قسم کی تبلیغی جماعت جو رائے اور نظام الدین دونوں جگہ سے بزرگ گئے تھے ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں، وہ پورے ملک کے طول اور عرض میں تبلیغ کر سکتے ہیں. بھائی عبدالوہاب یہ بیان کرتے ان کا چہرہ آنسو سے تر بتر ہو گیا. 100 سونار کے 1 لوہار کی لا الہ الا اللہ. ہمارے سارے اکابر، ہمارے سارے اسلاف، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ.
اللہ وہ فرماتے تھے بھائی یہ عوام سے میواتیوں سے تو بات ہی نہیں کر سکتے اور آپ ان میں بڑے بڑے جو نا اچھے لوگ پیدا کیے. اور مولانا الیاس کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ بیان کرنے کی نہیں، میری ہمت نہیں ہے. وہ کیسے کیسی باقاعدہ روزانہ کی پٹائیاں ہوئی ہیں ان کی، لوگوں نے پیٹا ہے ڈنڈوں سے، پھر بھی اس کو کہا ہے کہ اتنا تو مارا ہے آپ نے مجھے، میری بات بھی سن لو. تو وہ پھر انسان ہوتا تھا، آخر انسانوں سے پیدا ہوتا تھا، روٹی کھاتا تھا، گھاس تو نہیں کھاتا. اچھا بولو کیا کہنا ہے. وہ شخص پھر عمر بھر کے لیے نکلا ہے، اس نے کہا بس اب میں یہی کروں گا اور کوئی کام نہیں کروں. ایسی استقامت اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور ان کا جو یہ بیٹا ہے مولانا یوسف صاحب امیر دوم، جس نے پوری دنیا میں تبلیغ متعارف کرایا، یہ جید عالم ہے. اور ان کا علم ہمارے حضرت شیخ مولانا یوسف بنوری کے اندازے میں حضرت شیخ الحدیث جو ان کے استاذ اور ان کے پیر اور سب کچھ تھے، سسر بھی تھے، ان سے زیادہ مولانا محمد یوسف کا علم ہے. 2 کتابیں ان کی دلیل ہے، ایک امانی الاخبار فی شرح معانی الاثار وهو يدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه في الاحاديث والاثار. حضرت بنوری لکھتے ہیں فقہ اہل العراق کے تکملہ میں، تو دوسرا حیات الصحابہ. تو یہ مولانا محمد یوسف صاحب بالکل مطلق تبلیغ کو نہیں مانتے تھے کہ یہ والے صاحب نے کیا جاہل والا کام شروع کیا ہے، یہ نمبر ہے وہ نمبر ہے ادھر جاؤ، اس سے تھوڑا دین آتا ہے. مولانا الیاس صاحب تار و قطار روتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ایک ہی لڑکا ہے، یہ تو تبلیغ مانتے نہیں. کیسے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کہتے تھے تو چلا جا تو یہ صحیح ہو جائے. اچھا جب حضرت مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا اور جنازے میں مولانا یوسف کی دستار بندی کی گئی، اور اس کے بعد جو مولانا یوسف نے تبلیغ شروع کی، یہاں تک کہ سالانہ اجتماع اس زمانے میں لاہور میں ہوتا تھا، اجتماعی تقریر کے دوران انتقال ہوا ہے. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا. کمزوریاں کیا مطلب ہے؟ کمزوریاں کس میں نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی بھی معصوم نہیں ہے. معصوم تو انبیاء ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں، غیر نبی کے لیے تو عصمت نہیں ہے، لیکن مقام ہے، افواہ ہے، رتبہ ہے، صلاح ہے، فلاح ہے. جن کے ناموں پر ہم فخر کرتے ہیں، دن رات ذکر کرتے، یہ بھی بشر و انسان ہے، ان کی خطیات بشریہ مسلم ہے. پیغمبر خود مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں کلکم خطاء، تم سب سے غلطیاں ہو رہی ہے، وخیر الخطاء التواب، بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام جو سمجھ گئے کہ شجر ممنوعہ کا ارتکاب ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اللہ نے کہا تھا لَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو آدم علیہ السلام فوراً معافی مانگنے لگے. معافی تو بہت دیر سے ملی ہے، 40 سال یا 200 سال بعد ملی ہے، لیکن انہوں نے دیر نہیں کی. یہ اللہ کی مرضی ہے کب معاف فرمائے. لیکن ابلیس علیہ اللعنہ، شیطان بے ایمان، اول درجے کا شریر اور مفسد، اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک کی مہلت دے دو، میں ان کو ایسا کر دوں گا. ان کی وجہ سے مجھے گمراہ کر رہے. دیکھو الٹا پلٹا چل پڑا. حق تعالی نے کہا انک من، جو چاہو لے لو، دفع ہو جائے یہاں سے. فاخرج منها فانک رجیم، پرے ہٹ لعنتی کہیں کا، جو تیری بات مانے گا ان سے میں جہنم بھر دوں گا، اور جن کا مجھ پہ ایمان و توکل ہے تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے ان کا. میرے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک غریب سا آدمی آتا ہے، دیوانہ سا ہے، شروع ہو جائے پھر بس نہیں کرتا. کبھی کبھی میں اکثر ناراض ہوتا ہوں اس پہ. تو ذرا دیکھو، تو وہ کہہ رہا ہے میں آج آ رہا تھا آپ سے ملنے، شیطان سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا کائے کو جا رہے ہو، تیری کون سی عزت ہے وہاں، دیکھتے ہی تجھے گالیاں دیں گے. میں نے کہا پرے ہٹ، وہ دین کا سردار ہے، رہنما ہے، میرے استاد ہے، میں ضرور دیکھنے کا. بڑا مقابلہ دیر تک رہا، اتنے میں بس آ گئی، میں چڑھ گیا، شیطان وہی رہ گیا. میں نے کہا بیٹو وہی چائے لاؤ، پراٹھا لاؤ. اچھا جی یہ 1000 روپے بھی رکھو، معاف کرنا یار. کیسے خوش ہے میں نے ایسے شیطان کا مقابلہ کیا. مجھے کہا وہاں مت جاؤ گلشن، وہ تو لوگ ایسی ویسی تیسی کر دیتا ہے، کیا ضرورت ہے.
میں نے کہا پرہٹ بھائی مان، وہاں نہیں جاؤں گا تو مسئلے کہاں سیکھوں گا؟ آہا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ایک دفعہ یہاں ہم بچوں کا قرآن شریف ختم ہو رہا تھا، تو قرآن شریف جب ختم ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ جتنے لوگ شریک ہو سب کو اللہ ختم قرآن کا اور حفظ قرآن کا اجر دیتا ہے۔ تو اتفاق سے یہ ذرا مصروف لوگ ہے نا، اہل دنیا ہے تبلیغی، یہ دیکھا کہ آج تو کتاب والی دال نہیں گلے گی، مولانا نے مجلس لگا لی تو یہ روانہ ہو گئے۔ میں بھی کہا دیکھو تبلیغ والوں کو بھاگ رہے ہیں، قرآن سے ان کی دشمنی ہے۔ یہ کسی نے نقل کیا، بھائی یہ تو وقتی بات تھی یار، وہی لوگ ہمارے کام آ رہے، وہی ہمارے الحمدللہ ہاتھ پیر ہے۔ مقصد یہ تھا کہ درس قرآن یا قرآن سے متعلق بچے کا ختم، یہ آپ کی بھی تو خوشی ہے۔ کئی سننے میں آتا ہے کہ جی قرآن کے درس پر ناراض ہوتے ہیں، وہ تبلیغ کا ہونا چاہیے۔ بھائی ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ قرآن والے مولوی و امام نے قرآن کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ ایک جٹ جاہل تبلیغی آپ کے سامنے کہتا ہے کہ قرآن کے درس کی ضرورت نہیں ہے، اور تبلیغ نصاب شیخ الحدیث نے لکھی بڑی اعلیٰ ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو آپ حکم ظاہر کریں کہ جو قرآن پر کسی چیز کو ترجیح دے وہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں، اور اس کا نکاح برقرار ہے یا دوبارہ ہوگا، وہ مومن گناہگار ہے یا مرتد ہے۔ یہ آپ کا کام تھا، آپ نے یہ کتابوں کے ذریعے کیوں نہیں سیکھا؟ ہمارے بزرگ ساتھی ہے مولانا احسان، بہت اللہ ان کو صحت شفا دے، بڑے پیارے ہیں۔ حضرت کو ایسی مسجد معلوم ہے جہاں 100% نمازی ہو؟ ایک دفعہ میں نے سنا، میرے مہمان بھی ہے، دوبارہ سنا سہبارہ، جب 3 دفعہ کہا خلا میں پیراؤس پڑ گا۔ میں نے کہا سوال کرتے ہوئے پہلے عقل سے اور دین سے سوچا کرو، یہ سوال آپ کا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے کہ نبی کے زمانے میں سب نمازی نہیں تھے، بلکہ بغیر نماز کے لوگ تھے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اور یہ سوال آپ کا پیغمبر کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں پیغمبر کہتے ہیں کاش کہ تمہیں ایک چکنی ہڈی ملتی، نہ عشاء کی نماز میں دیر کرتے اور نہ فجر کی نماز۔ میں نے کہا 100% نمازی، یہ احسان ہے ہمارا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور جو لوگ گھروں میں ہیں اور پیغمبر کی مسجد اور پیغمبر کی جماعت میں نہیں آئے ان کو گھروں سمیت آگ لگا کے جلسا دوں۔ تو میں نے مولانا کو کہا یہ آپ کے علم میں نہیں آ رہی ہے؟ کہنے لگا معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا اس طرح ریوڑ کی برتری آپ بیان نہیں کر سکتے، ریوڑ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں رات کو کیا کیا پکڑے جاتے ہیں وہ سب کو، لیکن کہیں گے نہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، بس اپنے حدود میں رہے۔ بہرحال یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ایک دوست نے پہلے مجھے ایک کتاب لا کے دی، پھر مجھے کہا کہ یہ کتابیں یہاں طلباء کو تقسیم کرنی ہے۔ میں نے جو کتاب پڑھی تو وہ تبلیغ کے خلاف ہے۔ ہم تبلیغ کی اصلاح چاہتے، تبلیغ کا فنا نہیں چاہتے۔ ہم تبلیغ کو دین کا اہم رکن و مرکز سمجھتے ہیں۔ تبلیغی کاموں میں تمام میادین میں ہم ان سے مطمئن ہیں، 6 روزہ 10 روزہ 20 روزہ چلہ اور 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال بھر، تمام ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے۔ اور کبھی کبھی ریون جانا، ان کے اجتماعات میں شرک کرنا ایمان و نیک اعمال کے باعث ہے۔ اس کتاب سے مجھے سراسر اختلاف ہے، ہمارے طلباء کو اس کی تقسیم کی اجازت نہیں ہے، نہ قیمتاً نہ ہدیتاً، ناز برا کن کے طلبگار توس، اتنا نہ بڑا پا کئی داماں کی حکایت، ابا کو ذرا دے کو ذرا بند آباد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگ اگر غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے ناحق مخالفت کرتے اہل حق کی، تو اللہ ان کی کوتاہی ان پر واضح کرے اور ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر وہ قصداً دین کے دشمن بن کر تبلیغ کی بدخواہی کرتے یا مدرسوں کی علماء و طلباء کی یا جہاد کی،
اللہ انہیں عقل دے، ایمان دے، سلامتی دے، اور ان کفری اسباب سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے۔ مدارس دینیہ کی آواز، تعلیم و تربیت، علماء اور جہاد کے ثمرات اور برکات، جو سچا جہاد ہے، لوگوں کے اشاروں پہ چلنے والے وہ مجاہدین نہیں، وہ مفسدین ہیں، اور وہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ جو واقعی جہاد ہے اور علو کلمت اللہ کے لیے آگے ہوئے ہیں، اللہ آسمان و زمین سے ان کی مدد فرمائے اور ہر جگہ ان کو اسلامی طرز حیات کی حکومت بنانے کی توفیق دے، اور پاکستان، افغانستان اور عراق میں اللہ حالات سازگار بنائے، مضبوط قسم کے اسلام کی اللہ تعالیٰ یہاں داغ بیل ڈالے، اس میں مدارس، اس میں تبلیغ، اس میں جہاد، مجاہدین، تمام دین کے ارکان اور خیر خواہان موجود رہے۔ اللہ ان سب کا چشمہ جاری تا قیامت جاری ساری فرمائے، تبلیغی آوازیں سربلند فرمائے اور ان کی روشنیاں بڑھائے، انہیں پاکستان میں اور پورے دنیا میں ہر جگہ جانا آسان فرمائے، اور ان کے نمازی بنانا، ان کے لوگوں کے داڑیاں رکھوانا، گھروں میں پردے کا اہتمام ہونا، بچوں کو اسکول کالج سے نکال کر مدرسوں میں بھیجنا، یہ آنکھ کو دیکھا حال ہے، کوئی اندھا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں اور بھی بڑھائے اور ہمیں ان کے معاونت اور مساعدت کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ان کتاب میں بزرگوں کے حوالے سے ہے وہ درست ہے، اور واقعی تبلیغ میں یہ کمزوریاں ہیں، لیکن ان کمزوریوں سمیت تبلیغ خیرخواہی کا نام ہے، تبلیغ دینی پیغام بڑھانے کا نام ہے، تبلیغ والے قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں، تبلیغ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی چیز کے قائل نہیں۔ اگر کوئی ایسا ہو تو وہ اس کی اپنی ذاتی رائے اور غلطی، اللہ اسے بھی معاف فرمائے اور اچھا سوچنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھائی عبدالوہاب کی عمر میں برکت دے، مولانا احسان صاحب کو صحت شفا عطا فرمائے، اور یہ دوسرا مبلغ جو ٹیلی ویژن اور انارکیاں پھیلا رہا ہے، خدا اس کو زندقت و الحاد سے توبے کی توفیق دے، لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا و خوشنودی کی طلب صادق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تمام حاضرین کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ محمد انور شاہ کے نانا کے بھائی محمد لائق کل رات کو دفن ہو گئے، زور میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد امان اور ان کے بڑے بھائی حاجی محمد دراز اور ہم سب کے رہنما مولانا محمد غلام صاحب جو عزیزم حافظ قاری محمد انور شاہ حفظہ اللہ کے نانا تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اس راہ سے جتنے بھی اہل حق گزرے ہیں، مسلمان گزرے ہیں، کلمہ گو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا انجام اور ہمارا بخیر فرمائے، بروز حشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنے خاص فضل کرم بالائے کرم سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک اور بھائی نعمان یہاں آئے ہیں، انہوں نے اپنے ایک چچا کا ذکر کیا جن کی ایک بچی 4 سال کی کل اپنے گھر کے غسل خانے کے پانی کے بالٹی میں گر کر فوت ہو گئی۔ اللہ تعالی بچی کو ان کے لیے شافعہ و مشفعہ بنائے، آخرت کا توشہ و ذخیرہ بنائے۔ ہمارے گھروں میں ہماری بابیوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو بچوں کا خیال رکھنے کا طریقہ سلیقہ نصیب کرے۔ بچے تو آگ سے بھی کھیلتے ہیں اور پانی میں بھی ڈوبتے ہیں، اللہ اپنا حافظ و ناصر معین و مددگار ہم بڑوں کے بھی اور ان چھوٹوں کے بھی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ القدس کو بہت جلدی یہودی استبداد اور امریکی بیڑیوں سے نجات دے، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں حج عمرہ و زیارات کے لیے بار بار آنا جانا نصیب فرمائے، اور خوب خوب اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ حاضرین مجلس کی جو آرمانیں ہیں مراد اللہ پوری کرے، جو تکلیف اور رنج بیمار ہے اللہ انہیں صحت و شفا دے، جن کے جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ جنت و مغفرت نصیب فرمائے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ